امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور پاکستان نے امریکہ کو ابھی تک کیا دیا ہے؟ سنیے گا اس بات کو، میں بارہا آپ کو یہ کہتا ہوں۔ امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کو سمجھائے کہ وہ نیوکلیر پاور کنٹری نہ بنے، کیونکہ اگر ایران نیوکلیر پاور کنٹری بن گیا تو ریجن میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ کیوں خراب ہو سکتی ہے؟ اس لیے خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ایران نیوکلیر پاور بنتا ہے اس پورے ریجن میں تو سعودی عربیہ بھی پھر بننے کی کوشش کرے گا، ایران کو بھی ایک تھریٹ ہوگا۔ پاکستان اس ٹائم یہ ایران کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش کیجئے گا کہ آپ ایران کو سمجھائیں۔ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ ایران کو سمجھائیں، اور پاکستان ایران کو سمجھا رہا ہے۔ اس سے ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب نیوکلیر پاور کنٹری نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے ایران کی طرف سے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور کنٹری نہیں بنے گا، یہ علی خامنائی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے ایران کے فورن منسٹر اراکچائی صاحب کہہ رہے ہیں، اور جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے، مسعود پزیشکن یا جو لوگ بھی اس ٹائم IRGC میں ہیں، وہ اس بات ماننے کو تیار ہو چکے ہیں کہ ایران اب نیوکلیر پاس چوز نہیں کرے گا۔ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ نیگوسیشنز کون کروا رہا ہے بیک ہینڈ پہ؟ اٹ از اونلی پاکستان۔ ٹرمپ صاحب نے جون کے مہینے میں 12 جون سے جو 24 جون تک آپ کو یاد ہوگا، ایک ٹرمپ صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی 19 جون کو، 19 جون کو ٹرمپ صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ 19 جون کو اوول آفس میں۔ اس میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں وہ باتیں میں اب آپ کے سامنے آج کھول رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا باتیں کی گئیں اور پاکستان کا کیا انٹرسٹ تھا۔ اس میٹنگ میں سب سے اہم بات امریکہ کی طرف سے یہ کی گئی کہ کیونکہ پاکستان ایران کو بہت قریب سے جانتا ہے، کیونکہ پاکستان ایران کو بہت قریب سے پہچانتا ہے، اور پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ ایران کے کون کون سے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، اور پاکستان ایران کو ڈیل کر سکتا ہے۔ تو امریکہ نے یہ ذمہ داری پاکستان کو دی کہ دیکھیے 24 جون کے بعد جو بھی ذمہ داری ہوگی یا 25 جون کے بعد جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ نے ایران کے دیکھنے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ سر ہم آپ کے معاملات، ایران کے معاملات کو ہم دیکھیں گے، ایران کو ہم میڈیٹ کرنے کے لیے سمجھائیں گے کہ ایران نیوکلیر پاور کنٹری نہ بنے۔ ایران نے 3 ہفتے کے بعد جولائی کے مہینے میں مسعود پزیشکن ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور ایک بہت زبردست میٹنگ ہوئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے سعودی عرب کے جو فورن منسٹری تھی اس کی بھی کال پہ بات ہوئی پاکستان اور ایران کے ساتھ۔ اب اس گیم میں ہو کیا رہا ہے؟ اس گیم میں ہو یہ رہا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو یہ سمجھائے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور کنٹری نہ بنے، اور اس نیگوسیشنز میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ایران سے جو بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ سعودی عرب کو بتاتا ہے، اور سعودی عرب اوپر امریکہ کو بتاتا ہے۔ اب پاکستان ڈائریکٹلی بھی امریکہ کو کئی میسیجنگ کر رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، بیکاز سعودی عربیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران نیوکلیر پاور کنٹری بنے، اور پاکستان بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ایک علاقے میں اتنی زیادہ نیوکلیر پاور بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن بڑھ سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اگلی امپورٹنٹ بات یہ، امریکہ نے پاکستان سے چاہا کہ مجھے ریئر ارتھ منرلز چاہیے کیونکہ چائنا مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے آپ نے ریئر ارتھ منرلز دینے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ سر ہم آپ کو ریئر ارتھ منرلز کی ریزروائرز کی اسیس بھی دیں گے، بلکہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ پاکستان نے پسنی پورٹ بھی امریکہ کو آفر کر دی، جو ہمارے پاس کوورٹلی نیوز آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی، امریکہ اس سے بھی خوش ہوا۔ تیسری بات تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسٹیو وٹکاف۔ اس بات کو سنیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی، ایوانکا ٹرمپ، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس، کہ جن کا نام جیرڈ کشنر ہے، اور ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ، اور جو ان کے دوست ہیں اسٹیو وٹکاف جو رشیا بھی جاتے ہیں، ڈپلومیسی کرتے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں بھی ڈپلومیسی کرتے ہیں، اسٹیو وٹکاف صاحب۔ ان دونوں کی فیملیز ایک فیملی فرینڈ ہیں، ان کے تعلقات ان کے آپس میں بہت اچھے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فیملی کے اور جو اسٹیو وٹکاف ہیں جو US کے انوائے ہیں، یہ بزنس مین ہیں، امریکہ کے بزنس ٹائکونز ہیں۔ ان سب کا ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بزنسز کتنے زیادہ ہیں، ان کے نام سے ٹرمپ ٹاور بھی ہے۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی اس ٹائم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کی فیملی اور اسٹیو وٹکاف کی یہ فیملی چاہتی ہے کہ پاکستان میں وہ کیا کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کرپٹو کرنسی کو لانچ کریں، اور کرپٹو کرنسی سے بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کمائیں، ٹریلینز آف روپیز یا ٹریلینز آف ڈالرز کمائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان نے بدلے میں کیا کہا۔ امریکہ نے جب پاکستان کو کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو کہا کہ ہم جو ہے وہ کرپٹو کرنسی بھی پاکستان میں لانچ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نے کہا کہ سر حضور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے۔ پاکستان نے کہا کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں لانچ ہوگی، اور کہا جا رہا ہے کہ دسمبر یا جنوری 2026 تک
کرپٹو کرنسی پاکستان میں لانچ ہو جائے گی, جو پاکستان کے پاس, ہمارے پاس جو بھی اس ٹائم اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, کیونکہ کرپٹو کرنسی کاؤنسل بھی لانچ ہو چکی ہے. 2 مہینے پہلے جو ٹرمپ فیملی کے کچھ لوگ اور جو اسٹیو وٹکاف فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان آئے, انہوں نے بادشاہی موس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے. وہ تصویریں ابھی بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو الاؤ کیا کہ آپ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی بھی ریزروائرز کو انکریز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی کی مائننگ ہے وہ بھی آنے والے ٹائم پہ پاکستان میں شروع ہو جائے. آلریڈی پاکستان کے کچھ جو ٹھنڈے علاقے ہیں, سوات ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, اوپر جو ہے وہ گلگت ہو گیا, وہاں پہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ ہو رہی ہے. مائننگ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھدائی ہو رہی ہے, مائننگ کا مطلب آسان الفاظ میں یہ کہ کرپٹو کرنسی ایک مشین میں بنتی ہے اور وہ مشین بہت گرم ہوتی ہے, اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تو تاکہ وہ اتنی گرم نہ ہو. یہ ٹیکنیکل چیز ہے, بٹ جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو. اینی ویز موونگ فارورڈ, اگلی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ آپ نے ہمیں پریس کرنا ہے, پاکستان بھارت کی جنگ میں نے رکوائی ہے. میں نے اوول آفس میں بیٹھ کے ٹرمپ نے کہا, پاکستان نے کہا کہ سر آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم آپ کو نامزد کر دیں گے نوبل پیس پرائز کے لیے. اور پاکستان نے پھر دوبارہ کر دیا. شہباز شریف صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا کہ سر آئی وانٹ ٹو سلوٹ یو اینڈ آئی وانٹ ٹو اگین نامنیٹ یو فار دا نیکسٹ نوبل پیس پرائز. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا قدم ہے پاکستان کی طرف سے, کیونکہ امریکہ سے قربت بڑھے گی تو پاکستان کا بینیفٹ ہوگا. امریکہ کو پاکستان کو یہ بات کہی یا نہیں بھی کہی, پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے. اگلی بات امریکہ نے پاکستان کو کہی کہ دیکھیے آپ ٹیررسٹ کے خلاف کام کریں, جو اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ ہے, ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ یورپ میں, امریکہ میں یا یورپین اور کنٹریز میں یا ایون پاکستان میں بھی وہ ٹیررزم کر سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. اور پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے اپریل کے مہینے میں پاکستان کو, جو ان کا امریکہ کا اسٹیٹ آف دا یونین کا ایڈریس ہوتا ہے جو ہر سال امریکہ کا پریزیڈنٹ کرتا ہے, ٹرمپ صاحب نے جب یہ بات کی کہ پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا جس نے ایبی گیٹ میں بامبنگ کی تھی 2021 میں, جب ایبی گیٹ جو ہے وہ کابل کا ایئرپورٹ کا ایک دروازہ ہے, میج لوہے کا ایک دروازہ ہے, وہاں پہ ایک بامبنگ ہوئی تھی, اس کو کہتے ہیں ایبی گیٹ بامبنگ. کابل کا ایک انٹرنس گیٹ ہے, اس کو ایبی گیٹ کہتے ہیں, وہاں پہ ایئرپورٹ کے پاس بامبنگ ہوئی تھی. 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں, امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے اور عام معصوم لوگ بھی مارے گئے تھے, خود طالبان کے لوگ بھی بہت سارے مارے گئے تھے. اور جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو پھر پاکستان نے پکڑ کے امریکہ کو دیا, غالباً 2000 جو ہے وہ 24-25 کے دوران دے دیا تھا, جس سے امریکہ بہت خوش ہوا. اس کے بعد پاکستان نے جو سینٹ کام کی کمانڈ ہے, جو مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا اور جو پاکستان جس کمانڈ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹ کام, امریکہ کی سینٹ کام کی کمانڈ ہے. اس سینٹ کی کون کی کمانڈ کے جنرل تھے جنرل مائیکل کوریلا, ان کو پاکستان نے جو ہے وہ نشان امتیاز دیا. امریکہ کے جو ہے وہ اور خوشی ہوئی کہ پاکستان تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہا ہے, بلکہ ایون پاکستان تو ہماری باتیں ماننے کی پوری کوشش کر رہا ہے, اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس بات کو تسلیم بھی کر رہا ہے, پاکستان اس بات کو ایڈمٹ بھی کر رہا ہے, امریکہ اس سے بھی خوش ہو گیا. بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے جو بات کہی, پاکستان اس بات کو خوش ہو چکا, پاکستان اس بات کو مان رہا ہے, اور پاکستان اپنی مرضی سے خود ایسی چیزیں نہیں کر رہا جو پاکستان کرنا چاہتا ہے. پاکستان امریکہ کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھ رہا ہے, اوپر سے چائنا کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھ رہا ہے. ایونچولی جب آئی ایم ایف نے پاکستان کو پچھلے ہفتے ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تو غالباً بیچ میں امریکہ آ گیا اور پاکستان کو اس نے ٹائٹ کرنے نہیں دیا. امریکہ نے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ پاکستان کے جو پیسے ہیں اس کو ریلیز کریں, پاکستان ہمارا ایک دوست ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ معاملات کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور پاکستان امریکہ کو کیا نہیں دے سکتا, میں پھر آگے آئی ایم ایف کی بات کروں گا, کیونکہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. امریکہ پاکستان سے اب اگلا قدم یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس سے بھی آگے بڑھ کے 2 کام کرے. ایک کام یہ کرے کہ چائنا کے خلاف پاکستان کھڑا ہو جائے, یا امریکہ کے انٹرسٹ کا خیال رکھے, امریکہ کو بیسس دے, یا پاکستان خود امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کو کنٹین کرے. پاکستان ایسا نہیں کر سکتا, مشکل ہے پاکستان کے لیے. پہلی بات تو یہ ہوگی. امریکہ پاکستان سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی ابراہم ایکارڈز میں آئے, ابراہم ایکارڈز میں آ کے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا بیکاز آلریڈی جو عوام کا موڈ ہے پاکستان کا وہ اس حق میں نہیں ہے. یہ 2 چیزیں فی الحال پاکستان نہیں مان سکتا امریکہ کی, لیکن جو باقی چیزیں امریکہ نے کہی ہیں وہ پاکستان نے مانی ہیں, اور وہ بہت آسانی سے مانی ہے, کوئی اس میں زیادہ معاملات نہیں ہوئے. امریکہ نے پھر پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال کیا. پاکستان کو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پرابلم ہو رہا تھا یہ آئی ایم ایف کا, پاکستان کے لیے امریکہ نے آئی ایم ایف کے دروازے کھول دیے, اور ہمارے پاس بڑی اہم نیوز آ رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس خبر کی طرف جس کی خبر کے لیے آپ سب کو بہت انتظار تھا, مجھے بھی بہت انتظار ہے, اور وہ خبر بڑی اس لیے اہم ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو پیسے ملنے تھے وہ ایک دم سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ریلیز ہے وہ کھول دی ہے. حالانکہ 1 ہفتے پہلے تک آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا پاکستان کو کہ دیکھیے آپ کی ریگولیشنز نہیں ہیں,
آپ ریگولیشنز پہ کام کریں. آپ کی کچھ ریگولیشن ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے ماضی میں پاس میں پیسے دیے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوئے, لیکن میں نے کہا کہ ٹھہرو, رکو, صبر کرو, تھوڑا سا ویٹ کرو. شہباز شریف صاحب کی ملاقات غالباً جو کائرو میں ہوئی ہے, اس ملاقات کے بعد کوئی بڑا بریک تھرو ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا. اس میں سعودی عرب بھی تھا. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی اہم بات کیا ہے, وہ بات یہ کہ ایز آف ناؤ ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کو جو اس ٹائم جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری جو فنڈ ہے, اس نے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم کام کیا. اس نے پاکستان کے لیے کو $1.2 بلین کا جو لون تھا, یا جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ پیسہ بڑا ضروری تھا, وہ پاکستان کو دیا ہے, جس سے فوراً سے پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ایک دم سے بوم کر گئی ہے, ایک دم سے اٹھ گئی ہے. اب بات کو سنیے گا بڑی غور سے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے خوشی میں ایک یہ بات جب پاکستان کو پتہ لگی تو پاکستان کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, سنیے گا. دا پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف آن وینسڈے یعنی ٹوڈے ایکسپریس سیٹسفیکشن over the staff level agreement with the IMF for 1.2 billion and calling it a reflection of Pakistan improved macroeconomic indicators and confidence in the rapidly improving economic situation. آگے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ایک ہسٹورک بات کی. انہوں نے کہا کہ the economy is moving in the right direction. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بڑی اہم بات کی, آج خطاب کیا یا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ان کے آفس سے کہ پاکستان ایک رائٹ ڈائریکشن پر پاکستان کی اکانومی جا رہی ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ پاکستان جو ہے آنے والے ٹائم پہ اپنے جو پاکستان کے اور معاملات ہیں اکانومی کے, ان کو اور بہتر کرے گا. پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے گا, پاکستان جا بھی رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, اور پاکستان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں ان ساری کمپنی سے. اب ایک بات کو سنیے گا, دیکھیے پاکستان کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کرنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت بڑا ہے. آپ سب لوگ سنیے گا جو اس ٹائم پاکستان میں رہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. کرپٹو کرنسی کے لیگلائزیشن کا یہ مطلب ہے پاکستان میں کہ وہ ساری چیزیں جو ساری پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے, یا وہ ساری چیزیں جس سے پاکستان میں بیٹھ کر لوگ پیسے نہیں کما سکتے, وہاں پہ اب اس میں پیسے کمانے کے چانسز بڑھیں گے. وہ سارے کے سارے پلیٹ فارمز اب پوری طور پہ پاکستان میں کھلنے کی طرف آئے گی بات, کیونکہ کرپٹو کرنسی وہ ایک چیز ہے جو ان سب کے اوپر ہے. کیونکہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ جہاں پہ لیگلائز ہوتی ہے وہاں پہ باقی ویز پیسے کمانے کے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک عام پاکستانی کے لیے بڑا بینیفٹ ہوگا اگر کرپٹو کرنسی آتی ہے, تو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو وہ اسٹاکس باہر امریکہ کے اسٹاکس لیتا ہے, جو پاکستان کا بزنس مین ٹیسلا کے اسٹاکس لیتا ہے, وہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹ کرے گا, اور پھر اوبیسلی اس کو بھی بینیفٹ ہوگا اور اس کی فیملی کو بھی اس سے بینیفٹ ہوگا. اگلی بات سنیں گا. اب آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ آیا. آئی ایم ایف نے کیا بات کی ہے, سنیں گا. دا آئی ایم ایف سیٹ it has reached a staff level agreement with Pakistan on its loan program which would allow the country to assess $1.2 billion after approval from the fund brought. اب آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے بات یہ کی ہے, بڑی اہم سنیے گا, کہ ہم نے پاکستان کی طرف سے جو اورنگزیب صاحب پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ, اور ساتھ میں جو ہے پاکستان کی جو پاکستان کے ڈپلومیٹس یا جو پاکستان کے اکانومسٹ ہیں اور جو آئی ایم ایف کے اکانومسٹ ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے ایک, اور آئی ایم ایف کنفرم کر رہا ہے کہ $1.2 بلین کا $1.2 بلین کا جو آئی ایم ایف کا پاکستان کو لون ہے وہ پاکستان کو مل چکا ہے, یا وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے پیسے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ آج جو ہی یہ خبر مارکیٹ میں آئی, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بوم کر گئی, 1200 پوائنٹ اوپر چلی گئی. ایک دم سے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 1200 پوائنٹ اوپر چلی گئی, یعنی بوم کر گئی ایک دم سے جب یہ خبر آئی. بیکاز آپ کو پتہ ہے نیوز کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹاک مارکیٹ پہ اور ان سب چیزوں پہ. نیکسٹ بات سنیے گا. اگلی انپورٹنٹ بات یہ کہ آئی ایم ایف نے ایک اور بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دیا ہے. آئی ایم ایف از سیئنگ دیٹ دا ساؤتھ ایشین نیشنز ریکوری ریمینز آن ٹریک with inflation remaining cautioned, external buffers strengthening and financial conditions improving as sovereign spread narrowed significantly. اب بات اس ٹائم یہ کہ آئی ایم ایف اس ٹائم بات کرے پورے ساؤتھ ایشیا کی, جس میں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, نیپال, بھوٹان, شری لنکا, مالدیو, یہ سارے آتے ہیں. آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے سارے کنٹریز کی جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے وہ بڑے اچھے ہو رہے ہیں, اور انفلیشن بھی ان میں کم ہے, کنٹین ہے, انفلیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, اور ساؤتھ ایشیا کے سارے کنٹریز بوم کر رہے ہیں, اکنامکلی بہتر ہو رہے ہیں, اور اوبیسلی پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور پاکستان کو بھی اس نے یہ چیز دی ہے. اب آئی ایم ایف کی ایک جو ہے وہ ایک مشن ہیڈ ہے, جو آئی ایم ایف پاکستان میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے اس کی ایک ہیڈ ہے, اس کو ہیڈ کرتی ہیں, اور ان ہیڈ کا نام ہے مس آئیوا پیتریوو. مس آئیوا پیتریوو جو ہے یہ بیسیکلی ہیڈ کر رہی ہیں آئی ایم ایف کے مشن کو. انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دا فلڈز underscores Pakistan high vulnerability to natural disasters and substantial climate related risk and the continuing need to build climate resistance.
اب آئیوا نے ایک بڑی اچھی بات کی, بڑی اہم بات کی, اور میں اس بات پہ آنا چاہوں گا, تھوڑی دیر میں اس پہ رکنا چاہوں گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہمیں یاد ہے پچھلے ایک مہینے سے بہت سارے فلڈز آئے ہیں انفارچونیٹلی, اور ان فلڈز کے بعد کیا ہوا, پاکستان میں کئی سو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی انفارچونیٹلی. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا لون اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب یہ لون ملے گا تو پاکستان اس پیسے کو زیادہ تر ان فلڈ ریلیف کاموں پہ لگائے گا جو انفارچونیٹلی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں, جو بھی لینڈ جو بھی ایگریکلچر کا لاس ہوا ہے. تو اس پیسے پاکستان میکسیمم ایٹ لیسٹ 400 یا 500 جو ملین ڈالرز ہیں یہ ان چیزوں پر لگائے گا جو پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی. تو ایک بات تو یہ ہو جائے گی مور امپورٹنٹ کہ جو فلڈ آیا ہے رورل جگہوں پہ, جو گاؤں دیہاتوں میں جو فلڈ آیا ہے وہاں پہ پاکستان ایزیلی وہاں پر یہ پیسہ لگا گا. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ آئی ایم ایف نے یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی رائز اور کر سکتی تھی اگر یہ فلڈ نہ آتا. اس کا مطلب پاکستان کی اکانومی میں بہت پوٹینشیل ہے کہ پاکستان بڑھ سکتا ہے آگے اگر یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہ آئے. اور آئی ایم ایف نے یہ بات بھی سمجھی ہے, مانی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے اس لیے پاکستان کو اور پرابلم ہوا ہے, پاکستان کی اکانومی پہ پریشر پڑا ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایف اس بات کو سمجھتا ہے, اور پاکستان نے بھی ایزیلی اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بٹ یاد رکھیے گا جہاں پہ آتا ہے امریکہ وہاں پہ چاہے فلڈ ہو چاہے فلڈ نہ ہو چاہے کچھ بھی ہو, دنیا کو بات ماننی پڑتی ہے, بیکاز آئی ایم ایف از امریکہ اینڈ امریکہ از آئی ایم ایف. امریکہ ہی چلاتا ہے آئی ایم ایف کو. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ, اس خبر کو سننے کے بعد دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج opened positively on Wednesday after the International Monetary Fund reached a staff level agreement. اس بات کو سننے کے بعد ایک دم سے جو بوم کی ہے پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج 1200 پوائنٹ, اس سے لوگوں کو ایک دم سے بہت بینیفٹ ہوا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پیسے اسٹاکس میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان ایک اسٹاک ایکسچینج جو اس ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, پاکستان کے جو دارالحکومت میں ہے, پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے, تو اوبیسلی لوگوں نے بہت سارے پیسے بھی لگائے ہوتے ہیں. اب امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. دیکھیے یہ شروعات ہے, آنے والے دنوں میں پاکستان کو شاید امریکہ بھی جو ملٹری ایڈ اس نے سسپینڈ کی ہوئی ہے, آنے والے ٹائم پہ پاکستان کو ملٹری ایڈ بھی ملنا شروع ہو جائے. آنے والے ٹائم پہ پاکستان کو ملیٹریلی اور بھی کچھ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں جو پاکستان کو چاہیے. آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے اندر امریکہ کچھ اور پروگرامز اسٹارٹ کرنا شروع کر دے جس سے پاکستان کی اکانومی اور بہتر ہو. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ آنے والے ٹائم پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس سے پاکستان کی اکانومی اور بہتر ہوگی, اور گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ کہ جتنا زیادہ ہو سکے پاکستان ٹرکی کے ساتھ بھی فورن انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرے, سعودی عرب سے بھی فورن انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں, اور بھی معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں. وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ اس ٹائم پاکستان کی جو ایک ٹریجیکٹری ہے اکانومی وائز اس میں چیلنجز تو بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ, بٹ وہ چیلنجز بہتر ہو سکتے ہیں یا وہ ہو رہے ہیں بیکاز اس ٹائم جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ ان سارے معاملات کو صحیح طرف پہ لے کر جائے, اور خاص طور پہ جو سعودی عرب اس گیم میں آ چکا ہے. یاد رکھیے کہ سعودی عربیہ کا آنا اس گیم میں بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا جو اس ٹائم ڈیفینس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پاکستان کو اکنامکلی جب بھی کوئی پرابلم آئے گا تو وہ سعودی عرب کی طرف, وہ ریاض کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے, بیکاز ریاض جو ہے وہ پاکستان کو بیکنگ کرے گا اکنامکلی. تو یہ بات جو لوگ بہت سارے پاکستان میں انفارچونیٹلی بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کرمبل کر جائے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا. نو, اٹ از ناٹ گونا ہیپن. وہ پہلے بھی امپاسبل تھا تو اب تو بالکل امپاسبل ہے, بیکاز ریاض کے ساتھ جو اسٹریٹجک پاکستان نے ایک الائنس کیا ہے وہ الائنس پاکستان کو ہمیشہ سیو کرے گا. ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو بڑی اہم امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ